صادق کا پھل حیات کا درخت ہے اور جو دانشمند ہے دلوں کو مو لیتا ہے۔ یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سبوں کو سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں کامیابی کا سفر، اور کامیابی کے سفر میں آپ کا ہوسٹ میں ہوں راشد یونس۔ کامیابی کے اس سفر پر ہم آج نئے گیسٹ کے ساتھ موجود ہیں، اور میں موجود ہوں فرسٹ پریسبیٹیرین چرچ راولپنڈی میں، اور ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں جناب پروفیسر پادری ہنوک ڈیوڈ صاحب سے۔ ہیلو سر، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی، گاڈ بلیس یو۔ گاڈ بلیس یو ٹو۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم خدا کے خادم سے بات چیت کریں، آئیں ہم ان کی زندگی میں جو خدا نے بڑے کام کیے کامیابی کے سفر میں، تو ہم ان کو بڑے بڑے کام کیے، آئے ہم ان سے سنتے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ کیسے وفادار ہے اور خدا کیسے ان کی زندگی میں بڑے کام کر رہا ہے۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، خدا کی مہربانی، اور میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے خداوند اپنے خدا کا، جی جس کی مہربانی سے آج ہم یہاں موجود ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اور پھر میں گڈ شیفرڈ کی ساری ٹیم کا، خاص طور پر ان کے سرپرست بشپ پولوس مسیح صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے اس لائق جانا کہ میں کچھ کہہ سکوں۔ تھینک یو۔ تھینک یو جی۔ سر، آپ ہمیں بتائیں کہ جس چرچ میں ہم بیٹھے ہیں جی آج، اس کی تاریخ کیا ہے، کتنی دیر سے ہے، اور یہ قدیم چرچوں میں اس کا نام شمار کیا جاتا ہے؟ اس کی تاریخ یہ ہے کہ 1856 میں خدا ان کے فضل سے کلیسیا اس ایریے میں قائم ہو گئی تھی۔ 1856؟ جی، ہمارے یو پی کے مشنری تب آئے تھے امریکہ سے، مشنری اینڈریو ان کا نام تھا۔ تو وہ جب آئے تو ان کے وسیلے کلیسیا قائم ہو گئی، تو یہ جگہ لی گئی اور اس کی بلڈنگ 1858 میں تیار ہو گئی، تو تب سے آج تک اس میں عبادت ہو رہی ہے خدا کے فضل سے۔ پریز گاڈ، خدا ان کی مہربانی۔ جی تو سر، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ آپ ایک پروفیسر ہیں، آپ کو لکھنے کا شوق ہے، اور آپ ابھی تک خدا کی خدمت میں ہیں، ان سفید بالوں کے ساتھ، اپنی انرجی کے ساتھ خدا میں اور خدمت میں ابھی تک ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کب اور کیسے جانا، ریئلائز کیا کہ خدا نے آپ کو اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے؟ میں یہ کہوں گا، ویسے تو یہ روایتی سی بات لگتی ہے، لیکن میری زندگی میں یہی ہوا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، جی، لیٹس سے کہ 6 7ویں کلاس سے، اس سے پہلے کا تو اتنا حوالہ میں نہیں اب دے سکتا اس عمر میں، تو مجھے خدا کا پاک کلام پڑھنے کی طرف، اور سنڈے اسکول میں جو سینئر کلاس تھی میں بڑا ایکٹیو تھا، پھر اس کے بعد یوتھ میں بھی جب 9th 10th میں ہوا، کالج کے دور میں مسیحی یوتھ میں، کوائر میں، تو ان چیزوں میں بچپن سے ہی مجھے دلچسپی تھی۔ لیکن خدا کا خادم بننے کے لیے، یا اس لائن میں، یا فل ٹائم کہہ لیں خدمت خدا میں آنے کی خدمت کے لیے آنے کے لیے، میرا کوئی دور دور تک کوئی ارادہ یا کوئی ایسی بات نہیں تھی، سوچ نہیں تھی، بلکہ میں وہ خلیل جبران کی طرح میں بڑا کرٹک تھا، ہائر کرٹک تھا چرچ ہائرارکی کا اور مشن کے اداروں کا، اور میں یوتھ لیڈرز میں مشہور تھا کہ جی یہ بڑا چرچ سسٹم کا اور دوسرے مشن کے اور ایونجلسٹک کاموں کا بڑا کرٹک ہے یہ بندہ، میں کرٹیسائز کرتا تھا۔ تو لیکن خدا کی یہ مرضی تھی کہ وہ مجھے فل ٹائم اپنی خدمت کے لیے لانا چاہتا تھا۔ کہ کون سی بات نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ خدا کی خدمت کے لیے باقاعدہ طور پر آئے؟ اصل میں خداوند کے ہر بندے کو اپنی خدمت میں لانے کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ خداوند کال دیتا ہے، تو خداوند جب کال دیتا ہے کسی کو تو پھر ہی وہ اس کی خدمت میں آتا ہے، لیکن اس کے ہر ایک کے لیے طریقے
اس کا انداز فرق یہ ہے الگ ہوتا ہے. جی بالکل بالکل. میرے معاملے میں یہ ہوا کہ جب میں ایف اے سیکنڈ ایئر میں تھا غالباً 79 میں یا 80 میں, تو خداوند کی مرضی سے یا اس کے انتظام کے تحت مجھے ٹائیفائڈ بخار ہو گیا. تو ٹائیفائڈ بخار ہو گیا, مجھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا. تو وہاں میری وامٹس نہیں روک رہی تھی, تو ان کو روکنے کے لیے کوئی ٹیبلٹ مجھے دی گئی. اب ٹیبلٹ کا نام تو مجھے یاد نہیں, یہ پتا ہے کہ بعد میں وہ بین ہو گئی تھی. اچھا, اس ٹیبلٹ کا اتنا سخت ری ایکشن ہوا کہ میں آسمان اور زمین کے درمیان لٹک گیا. میری گردن بالکل مڑ کے پیچھے لگ گئی, سلائیوا میرا اندر سے بالکل ڈرائی ہو گیا, اور میں ذہنی طور پہ تیار ہو گیا کہ اب خداوند مجھے بلا رہا ہے یا میں اس کے پاس چلا جاؤں گا. تو اس صورتحال کو جب میرے ڈیڈی نے دیکھا, تو میں چونکہ ایک ہی بیٹا تھا ان کا, اچھا, ہم 2 ہی بہن بھائی ہیں, ایک میری چھوٹی بہن ہے, تو ڈیڈی نے اسی وقت خدا کی حضوری میں گڑ گڑا کے دعا کی کہ خداوند اگر تو میرے بیٹے کو, جو ایک ہی میرا بیٹا ہے, اگر تو زندگی دے دے گا تو یہ پھر کسی اور فیلڈ میں نہیں جائے گا بلکہ فل ٹائم تیری خدمت کرے گا. تو خیر خداوند نے مجھے زندگی دی. تو پھر ڈیڈی نے جب بتایا, پھر میں نے اندر سے خود بھی فیل کیا کہ شاید یہ بیماری اور اس بیماری میں ایک جان لیوا حملہ, کسی اور میڈیسن کا ری ایکشن اور موت کی وادی سے گویا واپسی. کیا بات. تو پھر میں یوں خدا کی خدمت کے لیے ذہنی طور پہ. جی ناظرین, آپ نے جانا کیسے خدا نے اپنے بندہ کو اس حالت سے نکال لایا جو واقعی موت کی وادیوں کا جیسے انہوں نے ذکر کیا. تو سر پھر آپ کی جو کمٹمنٹ ہے, آپ کے پیرنٹس کی کمٹمنٹ جو تھی خدا کے ساتھ, وہ یقیناً آج ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اس عمر تک وہ نبھا رہے ہیں. تو آپ ٹھیک ہونے کے بعد پھر آپ نے کیسے خدمت میں آئے, کیا باقاعدہ طور پر سیکھا؟ بس سب میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ جب میں بالکل صحت مند ہو گیا تو ڈیڈی نے مجھے بتایا کہ یہ منت میں نے آپ کے لیے مانی ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, خداوند اگر ایسے ہی چاہتا ہے تو میں تیار ہوں, لیکن پہلے میں اپنی سیکولر ایجوکیشن مکمل کروں گا. میں ایف اے سیکنڈ ایئر میں تھا, پھر میں نے بی اے کیا گورنمنٹ کالج ساہیوال سے. جب بی اے کر لیا تو میری ایج سیمنری میں جانے کے لحاظ سے ابھی 3 سال کم تھی. 18 سال کی عمر میں بی اے ہو گیا. پھر میں ایک پرائیویٹ اسکول میں تھوڑے سال جاب کرتا رہا, ایکسپیرینس گین کرنے کے لیے کہ خدمت میں آنے کے لیے بولنا ہے تو ٹیچنگ کے تھرو تھوڑا بولنے کا جھجک دور ہو جائے گی, اور وہ ہوئی بھی. تو پھر بی اے میں نے 1981 میں کر لیا تھا. اچھا. اس کے بعد پھر 1983 میں گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری میں باقاعدہ تربیت کے لیے گیا. پھر وہاں سے 1986 میں ایم ڈیو کیا, پھر میرا آرڈینیشن ہوا. اس کے بعد سے اب تک خدا کی خدمت میں. آپ راولپنڈی ہی میں؟ نہیں, جب میں نے سیمنری کی ایجوکیشن مکمل کر لی تو میرا پہلا اسٹیشن حافظ آباد تھا. پریسبیٹیرین چرچ حافظ آباد. حافظ آباد سے میں نے پاسٹل خدمت کو شروع کیا, اور وہاں خدمت کے تیسرے سال میں 86 سے میں نے سٹارٹ لیا. تو 88 میں مجھے سیمنری سے گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری سے آفر ہوئی کہ آپ پارٹ ٹائم یا گیسٹ لیکچرر کے طور پہ یا پارٹ ٹائم ٹیچر کے طور پہ آیا کریں سیمنری میں ویکلی, اور 2 پیریڈ آپ لیا کریں. تو وہاں سے پھر خداوند نے مطلب خدمت کا ایک اور پہلو کہ دوسروں کے ساتھ مل کر سیکھنے کا موقع. تو 16 سال پھر میں نے 88 سے 2004 تک سیمنری میں پڑھایا, گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری میں ایز گیسٹ لیکچرر میں خدمت کرتا رہا. پھر 2004 میں جس چرچ میں میں اب ہوں 1 اپریل 2024 میں 2004 میں ادھر آیا تھا. پریز گاڈ. جی, زبردست. یہ سب کچھ خداوند کی مہربانی سے, اس کے فضل سے ہے. پریز گاڈ. یقیناً سر, میں ایک سوال جو کہ خادم بھی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں, جی کیوں نہیں, اور چونکہ آپ ایک بزرگ خادم ہیں اور خدمت کا ایک بڑا عرصہ آپ نے گزارا ہے, اور پاسبانی خدمت میں کئی دفعہ مشکل ترین مراحل بھی آتے ہیں. جی آتے. تو آپ ان ایسے مشکل ترین حالات کے اندر آپ ان کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں حالات کو؟
دیکھیں مشکل ترین پوائنٹس خدا کے خادموں کی خدمت میں آتے ہیں، کیونکہ اگر پاسبانی خدمت میں فرض کیا کہ کوئی بھی ہرڈل نہیں آ رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ پاسبانی خدمت کو پوری دیانتداری سے پوری لگن سے کر نہیں رہے، اچھا، یا خدا آپ کی پاسبانی خدمت سے خوش نہیں ہے، تو وہ کوئی ہرڈل نہیں آ رہی، کیونکہ ہرڈل لانی ہوتی ہے ابلیس نے۔ ہاں، اگر ابلیس آپ سے راضی ہے تو پھر تو ہرڈل آئے گی نہیں، تو یہ نیچرل ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ مشکلات کا شکار آتی ہیں، لوگ خود بھی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، پاسبان کے لیے وہ بھی مشکلات بناتے بھی ہیں۔ ویسے بھی پاسبان جب کلیسیا کے لوگوں کی ان کی جو فیملی وائز یا پرسنل پرابلمز ہوتی ہیں، کلچرلی ہوتی ہیں، سوشلی ہوتی ہیں، پولیٹیکلی ہوتی ہیں، جو بھی ہوں، یا اسپرچول ہوتی ہیں پرابلمز، تو وہ ساری پرابلمز بھی اصل میں خدا کے خادم کی اپنی پرابلمز بن جاتی ہے، کیونکہ خدا کا خادم جسٹ لائک ہیڈ آف دا فیملی ہوتا ہے، پوری کلیسیا اس کا خاندان ہوتی ہے۔ تو جیسے کسی بھی خاندان کے سربراہ کو اپنے کسی بھی بچے کے بارے میں جو اس کے مسائل ہوتے ہیں وہ باپ فیل کرتا ہے کہ یہ میرے ہیں، تو پاسٹر یا پادری یا انچارج کسی کلیسیا کا وہ باپ کی حیثیت سے ہی ہوتا ہے۔ تو ایک تو پرابلم کا یہ پہلو ہے۔ پھر کچھ کڑوے دانے، کیونکہ یسوع مسیح نے شروع میں بتا دیا تھا کہ کڑوے دانے ہوں گے اور ان کو یہ رہیں گے اینڈ تک۔ تو کڑوے دانے وہ ہوتے ہیں جو ارادتاً یا پلاننگ کے ساتھ یا جان بوجھ کر کسی بھی خدا کے خادم کی پاسبانی خدمت میں، اس کی کلیسیائی خدمات میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، اور میں اس تجربے سے گزرا ہوں، کہ سب سے بہترین جو مسائل اور مشکلات کا حل ہے نا، وہ دعا ہے۔ آپ دعا میں ٹھہریں، دعا کے وسیلے بڑے بڑے پہاڑ بھی خدا ہٹا دیتا ہے۔ اور میں اپنی 35-36 سالہ پاسبانی خدمت کے تجربے کی بنیاد پہ، مطلب ایمان تو اپنی جگہ ہے، وہ ہر مسیحی کا ایمان ہے دعا پر ایمان کے ساتھ ساتھ میں اپنے ذاتی ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ دعا کے وسیلے پھر خدا سے ہم حکمت اور دانائی مانگتے ہیں، جو مانگنی چاہیے وہ بھی دعا میں مانگتے ہیں، جو حکمت اور جو موقع کی نزاکت کے مطابق فیصلے لینے کی توفیق خدا دیتا ہے وہ لے کر، کبھی کبھی کہیں بہت زیادہ نرم ہونا پڑتا ہے، کہیں درمیانی سی سچویشن بنانی پڑتی ہے، اپنا ایٹیچیوڈ نہ بہت سخت نہ بہت نرم، کبھی کبھی زیادہ سخت بھی کہیں ہونا پڑتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے جانا کہ خدا کے خادم ان ساری خدمت کے دوران کس طرح اپنی خدمت میں اپنے رویے پر کنٹرول کرتے ہیں، کس قدر وہ دوسروں کے لیے بوجھ رکھتے ہیں۔ تو سر، آپ مجھے بھی کریز ہے اور اس بات کو میں جاننا چاہتا ہوں میں خادم ہوتے ہوئے کہ آپ کی خدمت میں واقعی بہت سارے مشکل ترین مراحل بھی آئے ہیں۔ کوئی ایسا لمحہ جب آپ خدمت میں آپ کو لگا ہو کہ بس انف، اب بے دل ہو گئے ہوں مشکلات کو لے کر، ہوتا ہے۔ تو آپ کوئی ایک بات ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور آپ پھر اس پر غالب کیسے آئے؟ میں معذرت کے ساتھ میں اسپیسیفک کوئی واقعہ تو شیئر نہیں کروں گا، جی بالکل، اس لیے کہ اس میں پھر ذاتیات، انڈیویجول پرسنالٹیز انوالو ہو جاتی ہیں، جس کو میں مناسب نہیں سمجھتا۔ جی لیکن میں یہ بتاؤں گا کہ میری ذاتی رائے میں یا ذاتی خیال میں سب سے زیادہ ڈسہارٹ اس وقت ہوا، سب سے زیادہ بے دل میں تب ہوا، اور یہ کئی بار ہوا خدمت میں، پاسبانی خدمت میں بھی، ٹیچنگ کی خدمت میں بھی، اور خدمات میں بھی، جب وہ لوگ جن کو آپ سب سے کلوز سمجھتے ہیں، جن کو آپ اپنا زیادہ ہمدرد اور ویل وشر سمجھتے ہیں، ان میں سے جب کوئی آخر بات نکل تو آتی ہے نا، جب کوئی سازش کر رہا ہو آپ کے خلاف، آپ کے منہ پہ بڑا اچھا بن رہا ہو، آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کا مخالف ہو، ایسی سچویشن میں سب سے زیادہ ذہنی اور روحانی کرب سے گزرا ہوں۔ لیکن میں نے ایسے حالات میں بھی دعائی کی ہے، وقتی طور پہ ڈسہارٹ ہو جاتا ہے، بندہ ٹوٹ جاتا ہے، کئی بار مجھے یہاں تک ذہنی انسانی طور پہ خیال آیا کہ بس چھوڑو، میں ریزائن کر دوں، میں کوئی اور مطلب کچھ لوگوں کی بے وفائی کی وجہ سے۔ تو لیکن خداوند نے پھر وقتی طور پہ انسان ہوتے ہوئے بے دل ہوتا ہے، خداوند پھر بحال کرتا ہے، اس کا شکر ہو، اس کے نام کی تعریف۔
سر آپ کا لکھنے کے ساتھ بھی تعلق ہے. جی خدا کے فضل سے. جی جی جی. اور آپ نے بائبل مقدس میں نئے عہد نامہ میں افسیوں کی کتاب کی تفسیر کی ہے, خط کی. جی جی جی. تو منکشف بھید کے نام سے. منکشف بھید کے نام سے. جی. اور بھی آپ کا لکھنے کے ساتھ اور کیا کیا لکھتے ہیں؟ میں اور بھی عرض کروں گا. پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ 2006 میں سیالکوٹ کنونشن کمیٹی کی طرف سے مجھے حکم ملا کہ آپ سیالکوٹ کنونشن میں بھی 5 دن افسیوں کے خط کی تفسیر کریں گے. 1 سے 1.5 گھنٹہ ڈیلی ٹائم ہوتا تھا اس کا. اور اس کو پہلے کتابی شکل میں آپ لائیں گے, اس کو سیالکوٹ کنونشن کمیٹی پرنٹ کرائے گی. تو 2006 میں خدا ان کے فضل سے اور سیالکوٹ کنونشن کمیٹی کا حکم مانتے ہوئے میں نے کوشش کی منکشف بھید کے نام سے افسیوں کے خط کی آیت بآیت کہیں کہیں لفظ بلفظ بھی جہاں خدا نے توفیق بخشی تفسیر کی, وہ پرنٹ ہوئی اور پھر بہت سے لوگوں تک پہنچی اور لوگوں نے برکت پائی. میں نے خود اس کو لکھنے کے دوران اور اسے پلپٹ سے سیالکوٹ کنونشن میں پیش کرنے کے دوران برکت حاصل کی. اس کے علاوہ ایک مسیح رسالہ کلام حق تھا جو آج کل شاید نہیں چھپ رہا یا بہت کبھی کبھار چھپتا ہے, مجھے پتہ نہیں. اس میں بہت سالوں میں نے لکھا, کوئی 15 سے 20 سال ریگولر کلام حق میں نے 15 سے 20 سال ریگولر لکھا کلام حق میں, جو ماہانہ گجرانوالا سے ماہانہ چھپتا تھا کلام حق. جی جی. تو اس میں اس کے پہلے ایڈیٹر ڈاکٹر کے ایل ناصر مرحوم تھے, پھر میجر تیموتھیوس ناصر ٹی ناصر جو بشپ بھی بن گئے بعد میں, وہ اس کے ایڈیٹر رہے. تو ان ادوار میں ہنوک انجم کے, کیونکہ میرا قلم سے جب خدا نے تعلق بنایا, مجھے لکھنے کا سکل خدا کے فضل سے ملا, تو قلمی نام میرا ہنوک انجم ہے. تو کلام حق میں اور کئی مسیح رسائل میں ہنوک انجم کے نام سے آرٹیکلز اور کئی سلسلہ وار جیسی ہوتی ہے قسط وار بکس بھی کئی لکھی ایسے. اور جب سے میں ادھر آیا ہوں 2004 سے اس کلیسیا میں, تو اس ہماری کلیسیا کی جو موجودہ کلیسیا فرسٹ پریسبیٹرین چرچ راجہ بازار, اس کلیسیا کی خواتین ہیں چند جن کو خدا نے فضل بخشا ہے, اور گزشتہ کوئی 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, جو ایک مسیحی خواتین کے لیے رسالہ بشیر النسواں کے نام سے 100 سال سے زیادہ ہو گیا. تو مسیحی رسالہ بشیر النسواں اس کو وہ ایڈٹ کرتی ہیں اور اس کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے, جو 2 ماہ میں ایک بار, مطلب سال میں 6 دفعہ چھپتا ہے. تو 2004 سے اب تک میں ایک بار بھی کوئی مسنگ نہیں ہوئی, میں اس کے ہر شمارے کے لیے آرٹیکل لکھ رہا ہوں. تو یہ خدا کا اس طرح سے بھی استعمال کرتا ہے, اس کی مہربانی. لیکن ناظرین خدا اپنے بندہ کو اس طور سے بھی استعمال کرتا ہے. تو سر آپ ہمیں کوئی سنائیں شعر یا غزل جو مسیح کے ساتھ تعلق رکھتی چیزیں ہیں. جی کیوں نہیں. ایک گیت کچھ عرصہ پہلے خدا نے فضل کیا مجھ پر کہ میں لکھ سکوں, اور ہمارے کوائر انچارج نے مجھے ٹیون پہلے سنائی کہ جی یہ کمپوزیشن ہے, اس پہ آپ نے شاعری کرنی ہے. اچھا, یہ کمپوزیشن پہلے سنا دی ہمنگ میں, یا شاید کچھ اور کوئی اور گیت ہو, مجھے اب یاد نہیں. تو اس پہ خدا نے فضل کیا, میں نے لکھ کر دیا. پھر میری بیٹی سارا سے, جو پہلے شادی سے پہلے سارا ڈیوڈ تھی, پھر 2 سال ہو گئے ہیں, ہونے والے ہیں 1.25 سال اس کی شادی کی. تو اب وہ شادی شدہ زندگی میں سارا سمیر ہے, پہلے سارا ڈیوڈ. اس سے پھر وہ گیت انہوں نے گوایا بھی تھا, تو وہ ابھی میں تحت لفظ آپ کو پلیز جتنے اشعار یاد آ گئے. جی جی چند ایک عرض کیا ہے. ہم تو مسیح کے پیار کی شمع جلائیں گے, ہم تو مسیح کے پیار کی شمع جلائیں گے, مرنا پڑا تو موت سے نہ منہ چھپائیں گے. واہ. ہم تو مسیح کے پیار کی شمع جلائیں گے, مرنا پڑا تو موت سے نہ منہ چھپائیں گے. اس نے خرید رکھا ہے اپنے لہو سے ہم کو, اس نے خرید رکھا ہے اپنے لہو سے ہم کو, یسوع کے ساتھ کیوں نہ وفا اپنی نبھائیں گے. پریز گاڈ.
زبردست. ہر طرف زندگی ہے بکھری سی ڈولتی، ہر طرف زندگی ہے بکھری سی ڈولتی، یسوع کے کرم سے ہم اس کو بچائیں گے. اور آخری شعر ہے کہ انجم تمام عمر اسی میں تو شاد رہے، یعنی مسیح میں. انجم تمام عمر اسی میں تو شاد رہے، خوشیاں نئے جہان کی گھر گھر سجائیں گے. تھینک یو. زبردست، بہت زبردست. خداوند آپ کو برکت دے. امید ہے ناظرین پسند کریں گے. جی جی ضرور. یہ یقیناً ایک مسیح کی محبت سے سرشار گیت ہے جو آپ نے ناظرین تک پہنچایا. تو ناظرین آپ نے یقیناً یہ جو گیت ہے اس سے برکت پائی ہوگی. تو میں سر آپ سے چونکہ لکھنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو کتابیں لکھنا تب ہی اچھا ہے جب کتابیں پڑھی جاتی ہیں. جی کیوں نہیں سر. جیسے کہ آپ کا لکھنے کا ساتھ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے خدا ان کی مہربانی اور ابھی تک بھی ہے، تو یقیناً اچھا لکھنے کے لیے اچھا پڑھنا ضروری ہے. جی کیوں نہیں. تو بائبل مقدس کے بعد ایسی کون سی کتاب ہے جو آپ کے دل کے قریب ہے؟ پاس صاحب اس کی طرف آنے سے پہلے اگر آپ پہ اجازت ہے، جی آپ کی اجازت ہو تو میں چونکہ بہت سے لوگ خدا کے فضل سے اس پروگرام کو سن رہے ہیں، جی جی بالکل، اور جب وہ بتائیں گے تو یوٹیوب اور ذرائع سے اور لوگ بھی سنیں گے. تو میں چاہوں گا کہ میں یہ بات کرتا چلوں کہ دکھ کی بات یہ ہے کہ مسیحیوں میں آل اوور دی ورلڈ اور خصوصی طور پہ ایز اے اسپیشل کیس پاکستانی کرسچنز میں پڑھنے کا ٹرینڈ بہت کم ہے. جی بالکل. اور جو آدھا یا 1% پڑھتے ہیں وہ بھی بہت کتابیں تو پڑھتے ہیں، مسیحی کتابیں بھی بہت پڑھتے ہیں، لیکن بائبل مقدس کو نہیں پڑھتے. افسوسناک ٹرینڈ ہے یہ، اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ تلخ حقیقت ہے. سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اور سب سے بنیادی اہمیت مطالعہ پاک کلام کی ہے. اگر آپ بائبل مقدس نہ پڑھیں اور بائبل مقدس سے متعلق لاکھوں کتابیں بھی پڑھ جائیں تو وہ سب لا حاصل ہے. تو اس لیے آپ نے میں شکر گزار ہوں کہ پہلے ہی آپ نے مینشن کر دیا، جو شاید میں خود کرتا اگر آپ نہ کرتے، کہ خدا کے فضل سے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. شروع سے ہی اولیت میرے ذاتی مطالعہ میں بائبل مقدس کو ہی حاصل رہی ہے. اسی لیے میں نے پوچھا بائبل مقدس کے بعد. لیکن بائبل مقدس کے بعد جو مسیحی رائٹرز ہیں، مسیحی رائٹرز میں اردو زبان کی حد تک تو مجھے پرانے رائٹرز نے زیادہ متاثر کیا، جو آج سے 100-150 سال پہلے کے لکھنے والے تھے، جن میں سر فہرست اکبر مسیح، جو پاسبان نہیں تھے، پاسٹر نہیں تھے، فل ٹائم سروس میں بھی نہیں تھے، پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے، اور انہوں نے بہت بکس لکھی. اور میں نے سیکولر اردو ادب بھی بہت پڑھا ہے، لیکن اکبر مسیح جیسی تحریر، اکبر مسیح کا تحریر میں جو فلو کہتے ہیں نا جسے، ان کے اسلوب میں جو ایک روانی ہے، ایک بہاؤ ہے، کہیں بھی ان کا قلم اٹکتا نہیں ہے. یہ چیز میں نے پورے اردو ادب میں نہیں دیکھی. میں دعوے کے ساتھ اس بات کو کر رہا ہوں. اور پھر دیکھیں ادبی تحریر ہو، اس میں ادبی چاشنی لانا یہ تو نیچرل ہے کہ کوئی تحریر ہی آپ ادبی کر رہے ہیں نا، لیکن ریلیجس، پیورلی ریلیجس اور پیورلی تھیولوجیکل اور بڑے جنہیں ہم عام طور پہ کہتے ہیں بڑے ہارڈ یا سخت یا خشک مضامین، ان میں ادب کی چاشنی لانا. اگر آپ میں سے کوئی تو اکبر مسیح کی بکس کو آپ دیکھیں نیٹ پہ یا جہاں سے بھی ناظرین کو مل جائیں. میں کہوں گا اکبر مسیح کے بعد عبدالحق میرے فیوریٹ ہیں. ان کی بکس پڑھنے کی کوشش میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی بکس کو سمجھنے کے لیے کم از کم عربی، فارسی اور اردو کی اعلیٰ ترین ڈکشنریز آپ کے سامنے ہونی چاہیے، اور لاجیکل ٹرمینالوجی کی ڈکشنری ہونی چاہیے، تب ان کی بات جو کہ پادری صاحب آج کے دور میں یہ اس طرح کی لیکن کوئی نہیں کرتا. میں تو کوشش کرتا ہوں. آپ کرتے ہیں یہ. اور جو انگریزی زبان کی بات ہے، انگریزی زبان میں مسیحی ادب بہت زیادہ ہے اور بڑا اعلیٰ پیمانے کا ہے، کوئی شک نہیں. تو جو لوگ انگریزی زبان سے واقف ہیں انہیں ضرور انگریزی کی بائبل مقدس بھی پڑھنی چاہیے، اور اس کے ساتھ جو تھیولوجین ہیں بڑے اعلیٰ پائے کے، ان کو بھی دیکھنا چاہیے. اور میرے موسٹ فیوریٹ جو انگریزی رائٹرز ہیں
وہ ہیں جو جنہیں ٹیکنیکلی ڈسپنسیشنلسٹ پری ملینیلسٹ کہا جاتا ہے. اوکے. جیسے سی ایچ اسکوفیلڈ ہو گیا, اسکوفیلڈ کے بعد ڈی ایل موڈی تھے, پھر اسپرجن تھا, پھر آج کل نارمن گائسلر کا نام ہے, آرچر کا نام ہے, آر کے ہیریسن ہے, ینگ ہے, اس طرح. تو میں زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ ایسے آتھرز جو میری پرسنل کنوکشن چونکہ یہ ہے کہ یسوع مسیح 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے آئیں گے اور کلیسیا بڑی مصیبت سے پہلے آسمان پر اٹھائی جائے گی. یہ کنوکشن جو ہے ٹیکنیکل زبان میں اس کو ڈسپنسیشنلسٹ پری ملینیلزم کہا جاتا ہے. تو اس کنوکشن کے جو رائٹر ہیں نا ویسٹ میں, وہ آپ میں انہیں زیادہ کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی. تھینک یو. تو یہ اگر رائٹرز کی بات میں نے اس لیے کی چونکہ ہم جاننا چاہتے تھے کہ خادم ہوتے ہوئے چونکہ ہمیں پڑھنا جو ہے وہ واقعی جیسے آپ نے کہا کہ اب بہت حد تک کم ہو گیا ہے, تو اس لیے یہ سوال میں نے اس لیے آپ سے کیا. اب ہم چلتے ہیں کلوزنگ کی طرف. جی تو آپ ہمیں بتائیں کامیابی کے سیٹ پر کہ کامیاب خدمت آپ کے نزدیک کیا ہے؟ میرے نزدیک کامیاب خدمت کا ایک کلو تو پہلے ہی آ چکا ہے آپ کے کسی اور سوال کے حوالے سے, کہ دعا جو ہے نا, دعا کنجی ہے, دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے, دعا سب سے بڑا راز ہے زندگی میں کسی بھی پہلو سے. یہ نہیں کہ ریلیجس کے علاوہ بھی, اسپرچل کے علاوہ بھی زندگی میں اور بہت سے پہلو ہوتے ہیں. کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ ہیں اور آپ کامیابی کے جھنڈے گاڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو دعا میں رہنا یہ ضروری ہے. اور میں صرف پاسبانوں کے حوالے سے کہوں, جب ہم سیمنری میں ٹیسٹ سرمن, ٹرائل سرمن ہمیں دیے جاتے تھے کہ پہلے لکھ کے لائے, پھر ٹیچر ان کو چیک کرتے تھے. اور جو ہمارے سرمن کے ٹیچر تھے مرحوم ڈاکٹر اقبال نثار, جن سے میں نے سرمن ڈیلیوری کی ٹریننگ لی, تو اقبال نثار صاحب اکثر لکھتے تھے ہمارے کریکشن جن خاکوں کی کرتے تھے نا, واز کے خاکے کی کریکشن میں اور بہت سی انسٹرکشنز, لیکن مین ان کا ہوتا تھا جو ہر بار وہ لکھتے تھے, اچھا واز گھٹنوں پر ملتا ہے. پریز گاڈ. تو دعا جو ہے, دعا, اور دعا میں بھی بہت سی چیزیں ہم مانگتے ہیں. ہم کامیابی کو اکثر مانگتے ہیں لیکن اکثر دعا میں الہی حکمت کو ہم نہیں مانگتے, اسے نظر انداز کر جاتے ہیں. سلیمان کی مثال بہت واضح ہے. دیکھیں اسرائیلی تاریخ میں بادشاہوں میں حتیٰ کہ اپنے باپ داؤد سے بھی وہ آگے کامیابی میں نکل گیا, بے شک, اس لیے کہ اس نے, خدا نے جب اسے کھلی آفر دی کہ مانگ, تو اس نے یہ نہیں کہا مجھے کامیابی مل جائے, میں سرفراز ہو جاؤں, میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دوں, مجھے یہ, اس نے کہا کہ مجھے حکمت عطا کر تاکہ میں درست طور پہ فیصلہ لے سکوں. تو زندگی کے ہر معاملے میں درست فیصلہ لینا آسان نہیں ہوتا, اور لیکن الہی حکمت اگر آپ کو ملے اور آپ مانگتے رہیں اس کو, اس کا مطلب ہمیں مانگتے پھر رہنا ہے. دعا کے علاوہ, دعا کے ساتھ ساتھ ہاں مانگنا بھی ہے, بائبل مقدس کا مطالعہ, اس کا گہرا مطالعہ, صرف ریڈنگ نہیں بلکہ اسٹڈی. ہر مسیحی کو بائبل کی اسٹڈی کرنی چاہیے, ریڈنگ بھی کرنی چاہیے لیکن اسٹڈی کرنی چاہیے, بائبل اسٹڈی. تو پھر بائبل اسٹڈی کے لیے اور بکس جو ہیلپنگ بکس ہوں, لیکن پہلا درجہ دعا کا, پھر بائبل کا, پھر اس کے بعد ہیلپنگ بکس بھی جتنی آپ کو اویلیبل ہوں. آج کل تو نیٹ پہ بڑا آسان ہے, جو نیٹ یوز کر سکتے ہیں, میں تو نہیں کر سکتا, پر جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں, نیٹ سے پڑھیں جو مل جائے. لیکن ایک میں بات کرتا چلا جاؤں کامیابی اور ناکامی میں. جی جی. اسٹڈی میں جو آپ کو کامیابی کا رستہ دکھائیں گی نا, وہ بکس جن کے بارے میں پہلے سے آپ کا پتہ ہو, آپ کو علم ہو کہ یہ درست عقیدے کے اور صحیح تعلیم کو ماننے والے مسیحی علماء کی بکس ہیں, اردو میں ہوں, انگریزی میں ہوں, کسی اور زبان میں ہوں. اگر یہ پہلے سے پتہ ہو یا کر لیا جائے, خاص طور پہ وہ مسیحی جو فل ٹائم سروس میں نہیں ہے, کیونکہ ہمارے سامنے تو کوئی غلط تعلیم کی بک بھی آ جائے, غلط عقیدہ آ جائے, کوئی گمراہ کن بات آ جائے, آج کل تو ہم بڑی تو اس کا انالیسس کرتے ہیں, لیکن عام کامن کرسچن یا ایوریج بلیور تو نہیں کر سکتا. مجھے یہاں پہ بات کرنے دیں کہ کیونکہ ایسا ہے کہ بڑی کنونشنز پہ جائیں اور کوئی بڑا پروگرام ہو تو وہاں پر فری میں بکس بھی مل جاتی ہیں,
تو پھر ایسے میں عام شخص جو کہ آج کل ویسے نہیں پڑھتے اور جب انہیں فری میں مل جاتی ہے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر اس پہ نظر ڈالتا ہے، تو ان کو کیسے وہ جانیں کہ یہ جو کتاب ان کے ہاتھ میں ہے آیا کہ یہ درست عقیدے پر مبنی ہے یا نہیں ہے؟ اس کا آسان ترین حل جو ہے نا اور اپروچیبل وہ یہ ہے کہ آپ جس بھی کلیسیا سے تعلق رکھتے ہیں آپ اپنے پاس، کیونکہ آپ کے پاس جی یہ ناظرین کو ضرور بتائیں۔ ہاں جی، ناظرین بھی سن رہے ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں آپ کے تھرو ناظرین سے بھی، کہ ہر کلیسیا میں پاسبان کو خدا نے بہت سے مقاصد کے تحت رکھا ہے، جن میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ گمراہ کن تعلیمات سے، غلط لکھنے والوں سے، غلط پریچنگ کرنے والوں سے، کلام کے الٹ تعلیم دینے والوں سے آپ کو محفوظ رکھے۔ تو اپنے اپنے پاسٹر سے آپ اس حوالے سے ضرور رجوع کیا کریں۔ تھینک یو سو مچ سر، جی آپ کا بھی شکریہ اتنا وقت دینے کے لیے، جو ہے وہ واقعی مجھے اس قابل سمجھنے کے میرے لیے شکریہ۔ برکت کا باعث بنی، انکریجمنٹ کا باعث بنی، اور یقیناً اسی طرح ناظرین کے لیے بھی۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ضرور جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اور ہمارے ٹیم کے لیے، سی او کے لیے آپ ضرور دعا کریں تاکہ ہم سب خدا ان کے ذریعے میں اسی طرح استعمال ہوں اور بہتوں تک اس آواز کو لے کر جا سکیں۔ دعا کرتے ہیں، باپ، بیٹے اور پاک روح کے نام سے آمین۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے پیارے آسمانی باپ، دل سے تیرا شکر کرتے اور تیرے نام کی تعریف بجا لاتے ہیں، کیونکہ شکر گزاری اور تعریف اور تمجید کے صرف تو ہی لائق ہے۔ ہم تیری حضوری میں سر جھکائے ہوئے ہیں اور اپنے نجات دہندہ تیرے اکلوتے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی وساطت سے، اس کے نام سے، اس کے حوالے سے، اس کے ذریعے سے، اس کے وسیلے کو اختیار کرتے ہوئے تیری حضوری میں ہیں، اور اسی کے نام میں مانگتے ہیں کہ تو گڈ شیفرڈ کی ساری ٹیم کو اور خاص طور پہ ان کے سرپرست اور تیرے خادم بشپ پولوس مسیح کو اور ان کے خاندانوں کو بہت برکتیں عطا فرما، اور تمام ناظرین اور سامعین ان میں سے ایک ایک کے لیے اور ان کے خاندانوں کے لیے تیرا خادم ہونے کی حیثیت سے تیری برکت مانگتا ہوں، تیرے اکلوتے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ باپ، بیٹے اور پاک روح کے نام سے آمین۔ آمین آمین۔ جی ناظرین، یقیناً یہ پروگرام بھی آپ کے لیے برکت کا باعث بنا ہوگا۔ آپ دیکھتے رہیے گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن۔ ہم دوبارہ ملیں گے نئے ایپیسوڈ میں نئے گیسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔